اب اظہر صدیق صاحب موجود ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اظہر صدیق صاحب. یہ ساری پروسیڈنگز آپ نے دیکھی, اب کیا پاسبل ہوگا مزید؟ کیا اس دن انڈائٹمنٹ ہوگی اور فوراً سزا بھی ہو سکتی ہے, یا پھر آرگیومنٹس ہوں گے؟ تو یہ 2 ہفتے کی جو انہوں نے آگے کیا ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی یقیناً حکمت ہوگی, تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ سعید قادری صاحب. آپ نے جو کہ پہلے پاسبلٹی بتا دی ہیں, پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں, اس کے بعد پہلے تو پاسبلٹی نمبر 1 یہ ہے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 جو توہین عدالت آرڈیننس 2003 ہے, اس کے تحت اس کے اگینسٹ آپ انٹرا کورٹ اپیل دائر کر سکتے ہیں. اب سوال یہاں آئے گا, 5 ممبر بینچ ہے, انٹرا کورٹ اپیل اس سے بڑے بینچ نے سننی ہے, تو اتنے جج تو غالباً یہاں پر ہیں نہیں. تو اب انٹرا کورٹ اپیل شوکاز نوٹس جاری ایک اور بینچ نے کیا تھا, اس میں جج کے حوالے سے یہ بات ساری تھی, اور اب 5 ممبر بینچ آ چکے ہیں. اب اس کی انٹرا کورٹ اپیل کیسے سنی جائے گی؟ سپریم کورٹ میں معاملہ لے کے جایا جاتا ہے, یہ کسی اور ہائی کورٹ میں جاتی ہے کہ جہاں اس کی انٹرا کورٹ اپیل دائر کی جا سکے. نمبر 2, وادی النظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو دائرہ اختیار استعمال کیا ہے یہ اختیار سے باہر. آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت عدالت ڈیفائن ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ, اور کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس میں بات تو کر دی ہے اپنا لوور کورٹ کے حوالے سے, لیکن وہاں آپ آگے چلے گئے. پھر اس کا سیکشن 4 اور سیکشن 18 کی بات ہے. سیکشن 4 کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی فوجداری پروسیڈنگ ہوں گی کنٹمپٹ کے کانٹیکس میں, تو وہاں توہین عدالت کی کارروائی شروع نہیں ہو سکتی ہے. اب عدالت نے اپنے آرڈر میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہے, نہ اپنا دائرہ اختیار طے کیا اس حوالے سے, اور سیکشن 18 کے حوالے سے سبسٹینشل اگر کنٹمپٹ ہوئی ہو وہ بھی نہیں کہا. یعنی صرف لفظ اتنا لکھ کے کہ کنونس نہیں ہے, تو وہ ریزننگ کہاں ہے اس کے حوالے سے؟ وہ ریزننگ مجھے تو نظر نہیں آئی ہے. تو اس معاملے کو سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے. اب آتے ہیں اصل حقائق کی طرف. تاریخی طور پر جو عمران خان صاحب کے اگر الفاظ دیکھ بھی لیں, بہت دور تک بھی لے جائیں, تو یہ تضحیک یعنی ڈیفامیشن میں آئے گی مائلڈسٹ فارم کے, لیکن یہ توہین میں نہیں آئے گی. جو کہ اگر انہوں نے, میں تو موجود تھا اس ملاقات کے اندر جب 20 تاریخ کو ہماری لیگل ٹیم کی میٹنگ ہوئی, تو اس وقت لفظ استعمال کیا میں چھوڑوں گا نہیں. یعنی وہ بنیادی طور پر اس کا مقصد کیا تھا کہ ریمیڈیز لینی ہے, اور اس کا موازنہ جو کرنا ہے. مجھے یہ بھی دکھ ہے اس بات کا کہ اس کا موازنہ طلال چودھری, دانیال عزیز, طلال چودھری وہ لگتا نہیں ہے. وہ تو بار بار توہین کرتے رہے ہیں اور کمٹ کرتے رہے. عمران خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. لیکن ایک اور بڑی زبردست بات ہے, اٹارنی جنرل صاحب آج تشریف لے آئے, اور اٹارنی جنرل نے, میں سارا ان کی بدعقیدتی میں کہوں گا, انہوں نے آ کر دیکھے نا, آج وہ مختلف چینلوں میں کہتے پھر رہے ہیں کہ غیر مشروط معافی. غیر مشروط معافی کس بات کی؟ اگر توہین ہوگی تو غیر مشروط معافی, اور غیر مشروط معافی فرض کریں مان بھی نہیں, تو عدالت کیوں چھوڑے گی؟ عدالت کی سوابدید ہے. اور ابھی حالات اور واقعات, موسم کچھ ایسا ہی ہے کہ عمران خان کو سیاست سے باہر ہونا ہے. تو موسم جب ایسا ہو تو پنجابی کہتے ہیں اپنا نا جی, چلو رہن دو, چھڈو اس گل نو, میں آپ کو سب کے سامنے رکھنی ہے. وہ میں صرف پاس پڑھ دوں. 2014 میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس چلا, ایسے ہی الزامات تھے, ایسا ہی طریقہ کار تھا, لیکن معاف کر دیا گیا. 8 سال پہلے سپریم کورٹ نے معاف کیا. یہ سمجھتے ہیں بار بار وہی کریں گے, بار بار معافی قبول ہو. تو کیا سمجھ میں آئی بات آپ کو کہ وہ یعنی ایک جو بات, ایک بیانیہ یہاں بنایا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب معافی دے دیں. اگر عمران خان صاحب فرض کریں معافی مان لیں, تو عدالت کی مرضی نا سوابدید ہے. عدالت نہ معافی قبول کرے, عدالت کہے نہیں جی آپ جو کہ بہت زیادہ آپ نے بڑا ظلم ہوا ہے, یا یہ بڑا نازک پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے کہ معافی مانگنے کا مطلب تو ایڈمیشن آف کرائم بھی ہو جائے گا. تو آپ نے کہا کہ یہ تو اس کا مطلب ہے قسم کی تسلیم کرنا. اگر وہ غیر مشروط معافی لیتے ہیں تو جج صاحبہ کی تو انٹرپریٹیشن بڑی, اس میں بڑا پن کہہ رہی ہیں, وہ ایک انٹلیکچوئل بات کر رہی ہیں کہ بڑے لیڈر ہیں, بڑے شخص ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی میں تو عدالتوں کی عزت کرتا ہوں, اگر آپ سمجھتے ہیں میں تو غیر مشروط معافی مانگتا ہوں. اس میں کیا حرج ہے؟ باقی کیا حرج ہے اس میں؟ دیکھیں یہ کوئی انا کا مسئلہ تو نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی انا کا مسئلہ ہے یا ججوں کی انا کا مسئلہ ہے؟ نہیں, میں خان صاحب کے اینگل سے بات کر رہا ہوں. نہیں, میں اسی اینگل کو سامنے رکھ کے جواب دے رہا ہوں کہ آپ دیکھا جائے اپنا بڑے نام ہے, حامد خان چھوٹا نام نہیں, اور میرٹ پہ بات کرنے والے منیر ملک صاحب, مختوم علی خان صاحب, تینوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ توہین عدالت ہے, یا کہہ دے تینوں نے یہ کہا کہ یہ توہین. اور دوسری بات ہے کہ یہ کہنا کہ آج اپنا بھی فوجداری جرم ہے, یہ سوئی جنرس ہے. اس میں ہمیشہ یاد رکھیے گا ہوتی ہے
اور 7 دنوں کے بعد فتح جرم عائد ہونی ہے. تو یہاں ابھی تک تو دائرہ اختیار ہی طے نہیں ہے. کیا جو الفاظ کہے ہیں جو عدالتی معاونین نے آ کر کہا ہے کہ اور معذرت کے لفظ کہہ دیا انہوں نے, ریگریٹ کا لفظ بھی کہہ دیا, اب ہم اپنی چوائس کے لفظ چاہیں گے. اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کنفیشن کیا ہوتی ہے؟ بندہ کہے کہ میں نے یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ میں نے دھمکی دیا تو 506 لگنی ہے. آپ تو جو کہ سمجھتے ہیں قاضی صاحب بھی بیٹھے ہیں, اب مجھ سے 302 تو نہیں لگانی نا آپ نے, یعنی دھمکی دینے پہ مجھے 506 ہی لگائیں گے نا, 302 تو نہیں لگائیں گے یا 7-8 نہیں لگائیں گے. اور سیکشن 4 جب کہہ رہا ہے کہ جب فوجداری پروسیڈنگ, جو کہ اس میں ایڈمیٹڈلی فوجداری پروسیڈنگ بھی چل رہی ہے, یہ بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے, تو یہاں جو سب سے پہلا جو کام تھا ہمیشہ یاد رکھ رہے ہیں ہم سب لوگوں نے کہ عدالت نے اپنا دائرہ اختیار طے کرنا ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس کے, اگر یہ تو اور اس اب چونکہ ہم سب کو پڑھنا چاہیے بار بار, اس عمران خان کے کیس کا ان کیسوں سے تو موازنہ دور دور تک نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے بار بار یہ آ کر توہین کی, بار بار وہ چاہے طلال چودھری لے لیں, دانیال عزیز لے لیں, اپنا طلال لے لیں, آپ نیال ہاشمی لے لیں, ان سب نے جو الفاظ استعمال کیے اور ان میں کئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے معافی بھی مانگی تو عدالت نے معافی قبول نہیں کی. یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں. اب 3 اتنے بڑے نام ہو, اور میں ویسے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, اور میں آپ کو یہ میری ذاتی رائے, میں نے اس پہ کالم لکھا باقاعدہ کہ یہ ڈیفیمیشن, اور میں نے بین الاقوامی قوانین کو سامنے رکھ کے انڈین جورسڈکشن اور ریسنٹ آپ کے سامنے سپریم کورٹ کا فیصلہ جس کا باقاعدہ منیر ملک صاحب نے ذکر کیا, مخدوم علی خان صاحب نے, کہ امریکن سپریم کورٹ کے سامنے ابارشن والا کیس آیا وہاں اس کے پریزیڈنٹ نے کیا الفاظ استعمال کیے میں تو نہیں دہرا سکتا, اور وہاں لوگ بینر لے کے باہر کے آگے عدالتوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا. یہاں بھی عدالتوں کو بڑے پن کا اور ایک ایسا امپریشن, یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کا تاریخ آپ کو بتائے گی کہ یہ ان کا ایک اچھا فیصلہ نہیں تھا فرد جرم عائد کرنے کے حوالے سے. جب اتنے بڑے بڑے وکیل یہاں آ کر چھوڑ دیں حامد خان کو بھی, منیر ملک, اور جب مخدوم علی خان کہہ رہے ہیں کہ یہ توہین عدالت میں نہیں آتی ہے, انہوں نے لفظ استعمال کر لی ہیں اور انہیں معافی دے دینی چاہیے, یا تو آ کے یہ سارے ایک طرف آ کر بات کرتے تو پھر میں سمجھ سکتا تھا. لیکن سوال ہے کہ جب موسم اچھا نہ ہو, جب اپنا فورن ایڈڈ جو ہے نا جی پروویڈنٹ فنڈنگ چل رہا ہو, الیکشن کمیشن دیکھ رہا ہو, پھر وہ ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے دہشت گردی کا پچہ بھی ہو, پھر وہ سوال ایسا آ رہا ہو کہ تھریٹ ہے پورے سسٹم کے حوالے سے, تو ایسا بندہ تو پھر سسٹم کے لیے اچھا نہیں ہے نا جی. میں یہی سوال عتیق صاحب, سوری اپنا عادل صدیق صاحب, میں جج صاحبہ کی طرف یہ 2 باتیں انہوں نے کہی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو اس سے پہلے کیسز پریسیڈنٹ, اس میں مثال کے طور پر بغض سے بھرے ہوئے کہ لفظ نواز شریف صاحب نے استعمال کیا, اس کے علاوہ بچوں کو تھریٹ کیا جو وہ تھے ہاشمی صاحب کہ جی آپ کے بچوں نے بھی یہی رہنا ہے. ایون ایک موقع پر ہمارے وزیر داخلہ نے بھی یہ فرمایا اور یہ موجود ہے. تو کیا یہ جو گفتگو ہے اس کو ہم کمپیریبل ہے ان دونوں کو, اور پھر یا یہ ظاہر ہے ثوابدید تو عدالت کی ہے, تو آپ کیا تھوڑا سا آپ کا چونکہ مختلف نقطہ نظر آیا ہے تو اس پہ مزید آپ کیا روشنی ڈالیں گی جسٹس صاحبہ؟ میں تو صرف یہ عرض کرتی ہوں کہ آپ ان کیسز کا آپس میں موازنہ نہ کریں. آپ دیکھ لیجئے کہ ان سب کیسز میں تو ان کے اوپر توہین عدالت جو ہے وہ فرد جرم ہو گیا, اور جب ہو گیا ان کو سزا چاہے گھنٹے کی ملی, جو ہے یوسف رضا گیلانی کو ان کو تو میرا خیال ہے صرف انہوں نے ادھر نام لے کے اور ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ بھی نہیں کیا تو بس وہ ہو گئے, نااہل ہو گئے. تو جرا کرنے میں کوئی مجھے فائدہ نظر آئے تو میں سمجھوں جرا کرنے کا موقع ہے. ثوابدیدی اختیارات عدالت کے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عدالت جو ہے نا انہوں نے بھی میں سمجھتی ہوں کہ بڑی اپنی رکھی ہے, ایک کم نہیں کیا کہ انہوں نے ان کو موقع نہیں دیا, بے شمار موقع دیے ہیں. اب یہ 3را موقع ان کو دے رہے ہیں, اور صرف اتنی ہی تو بات ہے. میں تو جیسے کہہ رہی ہوں اس میں مجھے کوئی جرا کے لیے گنجائش نہیں نظر آتی کہ ہم کہیں کہ یہ ایسے ہے یا ایسے ہے. عدالت کہتے ہیں یہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے داد رسی کے لیے, ہر ایک کی داد رسی کے لیے. ان کی بھی داد رسی کرنا چاہتے ہیں. داد رسی یہ کرنا چاہتے ہیں کہ خود تو انہوں نے بادی النظر یہ سو موٹو لیا ہوا ہے کہ انہوں نے توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں بادی النظر, لیکن ان پہ فرض جرم ابھی تک نہیں لگا اور تقریباً مہینہ ہونے کو آ رہا ہے. تو ابھی اس موقع کا وہ بھی ذرا تھوڑا سا اپنا لحاظ کر لیں کہ عدالت نے اتنا لحاظ کیا ہے.
تو تھوڑا سا لحاظ کرنے سے کوئی وہ نہیں فرق ہوتا. کوئی فرق اچھا